إن الحمد لله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10 رواه البخاری۔ بعض لوگ جو ہیں وہ محرم الحرام کو سوگ کا مہینہ کہتے ہیں کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینہ میں شہید کیے گئے، لہٰذا یہ سوگ کا مہینہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسی بات نہیں ہے، ہمیں قرآن و حدیث سے یہ رہنمائی لینی چاہیے کہ سوگ کی کیا مدت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ سوگ کی مدت جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یحل لامرأۃ، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے تؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، ان تحد علی میت، کہ وہ کسی میت پر سوگ منائے، فوق 3 لیال، 3 راتوں سے اوپر، الا علی زوج 4 اشہر و10، سوائے اس عورت کے جس کا خامند فوت ہوا ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ منائے۔ یہ شریعت نے ہمیں رہنمائی دی کہ عورتوں کے لیے سوگ ہے، 3 دن ہے، 3 راتیں ہیں، جس کا خامند فوت ہوا ہے وہ 4 مہینے اور 10 دن سوگ منائے گا، اور اس میں مردوں کی بات بھی نہیں ہے۔ اور پھر سوگ میں اندر کیا کہتے ہیں جی یہ مہینہ سوگ کا ہے، اس مہینے میں شادی نہیں کرنی، یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی محرم میں ہوئی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص محرم میں شادی کر لیتا ہے تو اس میں شرعی اعتبار سے کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ دین اسلام اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا تھا، اور دین اسلام میں کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم میں شادی کرنے سے نہیں روکا، اور نہ ہی اس مہینے کو سوگ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اور پھر لوگ یہ کہتے ہیں جی اس مہینے میں ہمیں جو ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقیر بننا چاہیے، سبز چولے پہننے چاہیے اور کالے رنگ کا سوٹ پہننا چاہیے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے کے سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ نہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فقیر، نہ ہم صحابہ کرام میں سے کسی کے فقیر، نہ کسی شہید کے فقیر ہیں، سارے کے سارے ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں، اللہ کے در کے، اللہ سے مانگنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے در کے فقیر ہیں۔ تو ایسی بات بھی نہیں ہے، ہمیں وہی باتیں اپنانی چاہیے جو قرآن و سنت میں ہیں، جو احادیث میں ہیں، جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائی، حکم دیے، کر کے دکھلائے کام، وہ ہمیں کرنے چاہیے، اور جن کاموں سے روک دیا ہمیں ان کاموں سے رک جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔